ابھی وہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے تو مصیبت ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ ہم سے اس وقت جو ہے بہت آگے ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیوں چلے گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے کیوں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ننگے دڑنگے چل رہے ہیں اس لیے ہم سے آگے، ننگے دڑنگے چل رہے ہیں تو اس لیے آگے، وہ شراب پیتے ہیں اس لیے ہم سے آگے، وہ سور کھاتے ہیں اس لیے ہم سے آگے، وہ اس لیے ہم میں سے آگے ہو گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے تھے انہوں نے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ جو بھی اپنائے گا، ڈاکٹر کا بیٹا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا، وہ اگر بد پرہیزی کرتا ہے، وہ اگر ایسی چیزیں کھاتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے، تو بیٹا ڈاکٹر کا ہے لیکن بیمار ہوگا، مر جائے گا، اس کو کچھ ہوگا۔ اور دوسرا بالکل جو ہے نشئی کا بیٹا ہے، اور پتہ نہیں کس کی، آپ جو کچھ چاہے کہہ دیں، لیکن وہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق اگر وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، دوائیں استعمال کرتا ہے، فلاں وہ صحت مند رہے گا۔ تو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اگر اس کو اختیار کرے، وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، عروج تک پہنچے گا، اور اگر محمد کا انکار کرنے والا وہ بھی اپنائے گا، دنیاوی فائدہ اس کو بھی مل جائے گا۔ آج دنیاوی اصول سے متعلق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کو اپنایا ہوا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن دنیا میں ترقی ان کو مل جائے گی۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ فحاشی والی چیزیں ہیں اس لیے وہاں، اب وہ ہیں تو وہ بڑا آدمی جیسی بات کر لینا تو وہ بڑے آدمی کی غلط بات بھی جو ہے وہ بڑوں کی ٹیڑھی بھی سیدھی کہا جاتا ہوتا، تو وہ لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے۔ تو وہاں سے جو چیزیں ہم تک آئی ہیں، ہماری شریعت کا تو اصول یہ ہے کہ والدین ہیں تو وہ آپ کے جنت ہیں یا دوزخ ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ پورے سال میں ایک مدر ڈے، والدین کا دن، اس دن جا کر والدین سے ملو اور تحفے پیش کر لو۔ بابا والدین سے اس دن ملنے کا نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے اس کے جو ہے پاؤں دبانے کی باتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا حق بتایا کہ والدین آپ کی جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے، وہ کیا کہ وہ سال میں ایک مدر ڈے۔ استاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، انا عبد من علمنی حرفا، جس نے ایک حرف پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ لے چاہے تو آزاد کر لے۔ لیکن یہاں سال میں ایک ہوتا ہے استاد ڈے، اس دن جو ہے اپنے استادوں کی تصویریں فیس بک میں شیئر کرتے ہیں اور ہم استاد کو سلام پیش کرتے ہیں، راستے میں ملے تو کوئی سلام نہیں، دور سے بھاگتے ہیں، لیکن فیس بک میں استاد کو سلام پیش ہوتا، سلوٹ کرتے۔ تو یہاں تو حدیث میں یہ ہے کہ ایک ایسے ہی من جملہ چیزوں میں سے ایک جو ہے یہاں 14 فروری کو پتہ نہیں ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں کیا ڈے اور کیا ڈے، نعوذ باللہ من ذالک، فحاشی پھیلانے کا اور خواتین کو، بچیوں کو تنگ کرنے کا، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں، مسلمان بھائی بھی کرتے۔ ایک صحابی آ کر یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت، مختصر کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو یہ بتاؤ کیا آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کرے آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہو، تو آپ کے بچے، آپ خود نوجوان لوگ جا کر دوسروں کو پھول پیش کر لو، کیا یہ پسند کرتے کہ تمہاری بہن کو بھی کوئی یوں پھول دے دے، تمہاری بہن کے ساتھ بھی یہ کام ہو جائے؟ تو جیسے آپ نہیں چاہتے نا، دوسری بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات اپنائیں، حیا کو اپنے اندر لائیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سورہ نور ہے، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ فاحشی عام ہو جائے، دنیا میں پھیل جائے، اور یہ فحاشی والے کام کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی دنیا میں بھی ان کے لیے یہ رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، بڑے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور اس طرح کے فحاشی والے کام کر کے ہم اللہ کو نہیں خوش کر رہے، ہم اللہ کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ گزارش آپ سے ہے، وہاں پابندی تھی، ہماری بہنیں پابندی کے باوجود جو ہے حجاب میں جاتی ہیں، اور یہاں جو ہے ترغیبیں ہیں، مولوی صاحب بھی ترغیب دے رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہیں، صبح جب ہم یہاں سے جا رہے ہوتے سامنے ہمارے اسٹاپ پر، دور نہیں، سامنے اسٹاپ پر، کہ کوئی باعزت آدمی وہاں چل نہیں سکتا۔ آپ کی ہی بہنیں، اسی محلے کی بہنیں سامنے اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں، کہیں دور کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو کہ مبادا جو ہے ایسا نہ ہو کہ
کہ تم چاہو کہ میری بیٹی پردہ کرے لیکن حالات سازگار نہ ہو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 سے پہلے 5 کو غنیمت سمجھو. آج موقع ہے، اللہ کا شکر ہے ہم اسلامی حکومت میں ہیں، یہاں ہم پردہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہماری ناشکری سے اور یہاں اس طریقے سے آ جائیں لوگ اور پھر پابندی کر لگائیں اور پھر جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. جیسے کورونا کے زمانے میں لوگ مسجد میں نماز پڑھنا آنا چاہتے تھے لیکن پابندیاں لگ رہی تھی. اب کھلا ہے نا، اب ماشاءاللہ جمعے میں اتنے ہیں، فجر میں ہماری ایک صف ہوتی. ایسا نہ ہو کہ پابندیاں لگ جائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to